طارق جمیل صاحب نے قرآن خوانی کی اناؤنسمنٹ خود کی اور پھر قرآن خوانی ہوئی، بہت بڑا پنڈال سجایا گیا، اینڈ پہ انہوں نے اس میں کچھ واقعات بھی سنائے اور دعا بھی کی۔ یہاں پہ بھی اب بریلویوں کو موقع مل گیا، انہوں نے کہا کہ دیکھ لیں جی، کل تک ہمیں یہ کہتے تھے کہ جی کل کروانا، تیجا کروانا، 40واں کروانا کوئی ثابت نہیں ہے، تو دیکھیں ثابت ہو گیا۔ یعنی یہ ثابت ہوا کہ طارق جمیل صاحب نے کیا تو ثابت ہو گیا۔ اچھا، کل کو میں طارق جمیل صاحب سے اگر اس پہ رجوع ریکارڈ کروا دوں تو کیا بریلوی واپس آ جائیں گے؟ اصولت تو ہونا چاہیے نا کہ آ جائیں، واپس نہیں آئیں گے۔ اور بھائی اس طرح چیزیں ثابت ہوتی ہیں، قرآن و سنت کے دلائل سے ثابت ہوتی ہیں۔ لیکن وہ اپنی جگہ درست ہیں بریلوی، وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اگر انہوں نے کیا ہے تو دیوبندی انہیں غلط کہیں، اور اگر غلط نہیں کہہ رہے تو پھر جو ہم پہ فتوے لگاتے رہے ہیں وہ غلط لگاتے رہے ہیں۔ اور حقیقت بات یہ ہے کہ دیوبندی قرآن خوانی کے قائل ہیں۔ دیوبندی قرآن خوانی یا دعا ہوگی کہہ کے قرآن خوانی کرواتے ہیں، اور بریلوی اسے تیجا اور 40واں اور 10واں کہہ کے کرتے ہیں۔ کام دونوں یہی کرتے ہیں، نام مختلف ہیں۔ لہٰذا یہ جو قرآن خوانی والا معاملہ ہوا ہے نا، اس میں کوئی سیکھ پا ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ دیوبندی پہلے ہی قرآن خوانی کے قائل ہیں، لیکن وہ نام نہیں دیتے سوئم کا، چہلم کا، تیجے کا، 40ویں کا یا 10ویں کا یا جمعراتوں کا، لیکن کرتے ہیں، وہ بھی اناؤنسمنٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد قرآن خوانی کرتے ہیں۔ ہاں، شرعی طور پر نہ تیجا ثابت ہے، نہ 10واں، نہ 40واں، اور نہ اس طریقے سے قرآن خوانی کر کے کسی کو اصالہ ثواب کرنا، یہ بالکل کوئی ثابت نہیں ہے۔ اصالہ ثواب کرنے کا یہ طریقہ ہی نہیں ہے۔ اس پہ میری تفصیلی ویڈیو ہے، اصالہ ثواب کے 10 طریقے جو سنت طریقے ہیں۔ نبی علیہ السلام کی 3 بیٹیاں آپ کی اپنی زندگی میں فوت ہوئی ہیں، آپ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے انہیں دفنایا، سیدہ زینب، ام کلثوم اور رقیہ علیہم السلام اجمعین۔ آپ نے کسی کا تیجا، 10واں، 40واں، قرآن خوانی، مزار بنوانا، گنبد بنوا دینا، قبر پکی کر دینا، کچھ بھی نہیں کیا۔ یہ سب کچھ فراڈ چل رہا ہے۔ لہذا دلیل قرآن و سنت سے پیش کی جانی چاہیے۔ اب اس کی آڑ میں پھر پتہ یہ کیا کہتے ہیں، دیکھیں جی ان کی تو حالت یہ ہے کہ مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود، شعر بنائے ہوئے ہیں۔ یعنی آپ قرآن و سنت سے بات کرتے ہیں، انہوں نے کوئی سلوگن بنائے ہوئے ہیں، کوئی اشعار بنائے ہوئے ہیں، تو انہیں بتائیں کہ اللہ کے بندو، جو چیز نبی علیہ السلام نے تعلیم فرمائی ہے اس سے کون انکاری ہے؟ اہل ایمان کا حق ہے، جو فوت شدگان ہیں ان کا یہ حق ہے کہ جو زندہ لوگ ہیں ان کے لیے دعائے مغفرت کریں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ اہل ایمان کی نشانی ہے کہ وہ اپنے سے پہلے جو فوت شدگان ہیں ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ پھر دیکھیں بخاری مسلم میں نبی علیہ السلام کا فرمان موجود ہے کہ مسلمان کے مسلمان پہ 5 حق ہیں۔ ان میں سے ایک حق یہ ہے کہ جب وہ مر جائے تو اس کا جنازہ پڑھے۔ تو سب سے پہلے جو اصالہ ثواب والا معاملہ ہے وہ جنازے کی نماز ہے، جس میں آپ اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انثانا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ تو یہ پہلا حق رکھ دیا۔ اس کے بعد سنن ابی داؤد میں حدیث کے قبر پہ جا کے قبر کے سوالات کی استقامت کے لیے دعا مانگو۔ اسی طریقے سے پھر صحیح مسلم میں حدیث کہ جب بھی قبرستان جاؤ تو دعا مانگو، السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وإنا ان شاء اللہ بکم للاحقون نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ۔ جب بھی قبرستان آپ نے جانا ہے، اور اگر قبرستان نہیں بھی گئے، عام حالات میں بھی آپ نے اپنے نماز کے تشہد کے اندر بھی دعا مانگنی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ جتنی بھی دعائیں آپ پڑھ سکتے ہیں تشہد کے اندر، وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے، جب تم
تشہد پڑھ چکو، دروشی پڑھ چکو، تو جو چاہو اپنے رب سے مانگو. جتنی بھی سنت دعائیں ہیں قرآن میں اور احادیث میں وہ آپ پڑھ سکتے ہیں. تو یہ تو روزانہ پڑھنی چاہیے. خواہ کسی کے ماں باپ زندہ ہیں یا فوت ہو چکے ہیں، انہوں نے دعا مانگنی ہی مانگنی ہے ان کے لیے. تو دعا سے کوئی شخص اپنے آپ کو بے نیاز نہیں کر سکتا. سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ ایک شخص کا مرنے کے بعد جنت میں درجہ بلند کیا جاتا ہے، تو وہ کہتا ہے یا اللہ یہ تو میرا عمل ہی نہیں تھا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تیرے بیٹے نے دنیا میں تیرے لیے استغفار کی، اس کی وجہ سے میں نے تیرا یہ مرتبہ بلند کر دیا. یہ صحیح حدیث ہے بالکل. تو مرنے کے بعد بھی نفع پہنچتا ہے. صحیح بخاری میں موجود ہے، سنن نسائی کے اندر اور کئی حدیث کی کتابوں میں. سعد ابن عبادہ جو خزرج کے سردار تھے، وہ نبی الاسلام کے پاس حاضر ہوئے. یا رسول اللہ میں سفر پہ تھا، پیچھے سے میری والدہ فوت ہو گئی، میں چاہتا ہوں کہ ان کی طرف سے کوئی ایسا نیکی کا کام کروں کہ انہیں ان کے مرنے کے بعد بھی ثواب پہنچے. تو میں چاہتا ہوں ان کی طرف سے کنواں کھدوا دوں. تو وہ ام سعد کا کنواں، یعنی سعد کی ماں کا کنواں، وہ کنواں مشہور ہو گیا. نبی الاسلام سے انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ اگر میں یہ کروں تو کیا میری والدہ کو اس کا ثواب ملے گا؟ آپ نے فرمایا ہاں ملے گا. تو صدقہ اور خیرات کر سکتے ہیں، دعا کر سکتے ہیں. ایصال ثواب کے 10 طریقے، آپ میری ویڈیو دیکھیں. تو یہ بالکل ایک جھوٹا الزام ہے کہ جو قرآن و سنت کے ماننے والے لوگ ہیں وہ فوت شدگان کے لیے دعا کے قائل نہیں ہیں. ہم اس طریقے پہ قائل ہیں جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم فرمایا ہے، نہ کہ آپ کے بزرگ بابوں کی تعلیمات پہ.